بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، آج بات کریں گے بلیو ورلڈ سٹی کے بارے میں۔ اس سے پہلے بھی کئی اس کے بارے میں ویڈیو میں اپلوڈ کر چکا ہوں، اور آپ نے بھی یقیناً اس کا بہت بڑا چرچا سنا ہوگا۔ سوشل میڈیا پہ جائیں تو اس کا بہت تذکرہ ہوتا ہے، بہت لوگ باتیں کرتے ہیں۔ لوگوں کے باتیں کرنے کا اور اس کا جو انداز ہے وہ ہر ایک بندے کا اپنا مختلف ہے۔ کچھ لوگ اس کی تعریفیں کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ اس کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ تو بہرحال جو کچھ میں جانتا ہوں، جہاں تک میرے علم میں ہے، اور جو میں سمجھ چکا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ اس کو شیئر کروں۔ تو جب یہ رنگ روڈ کا مسئلہ پیدا ہوا تو یہاں پہ یہ میں عرض کرتا چلوں کہ آپ رنگ روڈ کو چھوڑیں، آپ جس جگہ کی، آپ کسی گاؤں میں رہتے ہیں، کسی شہر میں رہتے ہیں، کسی قصبے میں رہتے ہیں، جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں، تو وہاں پہ آپ کے پاس سے کوئی روڈ بھی گزرتی ہے تو یقیناً اس جگہ کی ویلیو جو ہے وہ پہلے سے بڑھ جاتی ہے۔ اور فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ فائدہ اس کو ہوتا ہے جو وہاں کے مکین ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر رنگ روڈ وہاں سے بنتی ہے تو بے شک جتنی بھی سوسائٹیز ہیں، جس میں بلیو ورلڈ سٹی بھی ہے، باقی اور سوسائٹیز بھی ہیں، سب کو فائدہ ہوگا۔ لیکن کس کو فائدہ ہوگا؟ سب سے زیادہ عوام کو فائدہ ہوگا، کہ عوام کو جو سہولت ہے، جو اسلام آباد جاتے ہوئے، جو راولپنڈی جاتے ہوئے، جو کہ بہت بڑی مشکل میں رہتے ہیں، جو کہ بہت بڑے ایک شہر کے ایک رش سے گزرتی ہیں، تو ان کے لیے سب سے بڑی سہولت ہے کہ وہ اپنا سفر، جو گھنٹوں کا سفر ہے، وہ منٹوں میں کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال بات کرتے ہیں بلیو ورلڈ سٹی کی۔ تو میری بلیو ورلڈ سٹی کے سی او سعد نذیر صاحب سے جب میری بات ہوئی تو وہ بہت مطمئن تھے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ الحمدللہ کہ ہم نے اتنا ایک رقبہ ہم نے خود پرچیز کر لیا ہے، اتنا رقبہ ہم نے خرید لیا ہے کہ آپ چکری کے جس سائڈ پہ بھی چلے جائیں تو وہاں انشاءاللہ آپ کو بلیو ورلڈ سٹی کا رقبہ نظر آئے گا۔ تو بہرحال ان کی یہ اپنی سوچ تھی کہ آپ اس کو جہاں بھی گزاریں، کہیں تو گزارے گی گورنمنٹ، کہیں پہ گزاریں گے تو انشاءاللہ بلیو ورلڈ سٹی کا وہاں پہ کچھ نہ کچھ جو ہے وہاں پہ ضرور حصہ ہوگا، اور انشاءاللہ انٹرسٹ جو ہے وہ بلیو ورلڈ سٹی کی رنگ روڈ سے کہیں نہ کہیں ضرور ملے گی۔ تو بہرحال جس طرح کہ ابھی تک اس کا کوئی باقاعدہ نقشہ سامنے نہیں آیا کہ ہم اس کے بارے میں کوئی حتمی جو ہے وہ رائے قائم کر سکیں کہ یہ رنگ روڈ کہاں سے گزرے گا۔ تو بہرحال انشاءاللہ جہاں بھی گزرے گا تو بلیو ورلڈ سٹی کے جتنے بھی وہ لوگ ہیں جو یہاں کے انویسٹر ہیں، ان کو پر امید ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ یہ سہولت ان کو میسر ہوگی۔ اس کے بعد میں یہاں پہ یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ بلیو ورلڈ سٹی ایک جس طریقے سے وقت آگے گزر جا رہا ہے، اور ان کی انشاءاللہ جو ان کا این او سی ہے وہ بھی بالکل قریب ہے، وہ بہت پر امید ہیں کہ انشاءاللہ، کیونکہ ان کے بقول کہ ہماری جتنی بھی گورنمنٹ کی ڈیمانڈ ہے، ہم اس کی ڈیمانڈ پہ پورا اترے ہیں، اور انشاءاللہ جلد جو ہے وہ گورنمنٹ ہمیں این او سی جو ہے جو راولپنڈی کا جو اس کا آر ڈی ہے وہ انشاءاللہ ضرور اس کو اپروو کرے گی۔ تو اس حوالے سے جس طرح وہ پر امید ہیں، ان کی پرائس بھی کافی حد تک جو ہے وہ انکریز کر چکی ہیں۔ جو 7 مرلے کی اوورسیز کی پہلے جو پرائس تھی وہ 13,50,000 روپے قریب تھی، پھر انہوں نے اس کی پرائس کو بڑھایا اور 15,40,000 روپے کرایا۔ اب ان کی نئی پرائس جو ہے وہ 19,25,000 روپے جو ہے وہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے۔ تو یہاں پہ ایک بہت پریشانی کی بات بھی ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے 1,35,000 روپے ڈاؤن پیمنٹ دے کے، یعنی کہ 13,50,000 روپے والی فائل جو ہے وہ گھر لے کے رکھی تھی۔ اب جب وہ اس کی انٹری کرانا چاہ رہے ہیں تو بلیو ورلڈ سٹی کی جو انتظامیہ ہے وہ ان میں وہ پرابلم پیدا کر رہی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ آپ کی یہ 13,50,000 روپے میں ہم انٹری نہیں کریں گے، ہم 14 یعنی کہ جو نیا رائٹس کا ہے 15,40,000 روپیہ اس میں ہم انٹری کریں گے۔ تو میں اس اپنی ویڈیو کے ذریعے میں بلیو ورلڈ سٹی کے سی او سعد نذیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں، ان کی تمام ٹیم سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس کی ایک فائنل ڈیٹ دیں، تاکہ اگر جن لوگوں کے پاس بھی وہ پڑی ہے، کیونکہ ان کے ذہن میں یہی ہے کہ ہمارا جو پلاٹ ہے وہ اتنے کا ہے، لیکن آپ کی طرف سے کوئی اس طرح کی کوئی ان کے لیے کوئی سختی نہیں تھی، کوئی اس طرح کہ آپ نے ان کو یہ نہیں کہا تھا کہ آپ اپنی فائلز کو جلدی جو ہے وہ ایڈمٹ کریں۔ تو ان کے گھروں میں وہ فائلیں پڑی ہیں، ان کے پاس وہ فائلیں پڑی ہیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑی سی آپ نے جو رویہ اپنایا ہے اس میں تھوڑی سی نرمی کریں،
اور اس کی ایک ڈیٹ فائنل کریں. ہاں اس ڈیٹ کے بعد اگر کچھ جمع نہیں کراتا، ڈیٹ کے بعد کن لوگوں کے پاس وہ بچ جاتی ہیں، تو بے شک آپ ان کو نئے چارجز کے ساتھ جو ہے وہ کاؤنٹ کریں. تو یہ ایک ریکویسٹ بھی تھی آپ سے. امید ہے میری اس ویڈیو کے ذریعے آپ تک پہنچ گئی ہوگی، آپ اس پر غور بھی ضرور کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ان دوستوں کے لیے بھی میرا ایک میسج ہے کہ جو بلیو ورلڈ سٹی کی انویسٹمنٹ کے حوالے میں سوچ رہے تھے، تو یہ بلیو ورلڈ سٹی کا اب تک جو پلان گزرا ہے 2018 میں راؤنڈ اباؤٹ انہوں نے اس کا سٹارٹ لیا تھا، اور جنرل بلاک کی بیلٹنگ لاسٹ ایریا میں بھی اکتوبر میں اس کی ہو چکی تھی. اور وہاں پہ اب بجلی کا، میں نے خود اپنی لاسٹ ویڈیو میں بھی یہ بات کی تھی کہ ان کی وہاں پہ جو بجلی کا نظام ہے، بجلی کی لائنیں وہ بھی بچ چکی ہیں، سیوریج کا سسٹم بھی وہاں پہ موجود ہے، کارپیٹ روڈ وہاں پہ بن چکی ہیں. آپ کسی وقت بھی وہاں پہ وزٹ کر کے وہ جگہ آپ دیکھ سکتے ہیں. اب بیلٹنگ ہونے جا رہی ہے اوورسیز بلاک کی، اور انشاءاللہ اوورسیز بلاک بھی جو ہے اس کی بیلٹنگ ہوگی. اور جن لوگوں کی پیمنٹ 50 سے 60% جن کی پیمنٹ وہاں پہ بلیو ورلڈ سٹی کے وہاں پہ جمع ہوگی تو ان کا بیلٹنگ میں نام آ جائے گا. آپ کو اپنے پلاٹ کا نمبر مل جائے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پلاٹ کس جگہ پہ آ رہا ہے. تو آپ چاہیں تو اس کی جس طریقے سے بھی وہاں پہ انتظامیہ کے ساتھ مل کے اس کی کنسٹرکشن کر سکتے ہیں، اپنی ڈیولپمنٹ کر سکتے ہیں. تو بہرحال یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ ہے جس طرح کہ بلیو ورلڈ سٹی کی انتظامیہ بھی کہتی ہے کہ آج کی مٹی انشاءاللہ کل کا سونا ثابت ہوگی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ متوسط طبقے کے لیے ایک بڑا اچھا پلان ہے کہ عام لوگ جو ہمارے گاؤں کے لوگ ہیں، جو دیہاتی لوگ ہیں، ایک متوسط طبقہ جو ہے وہ شہروں میں بستا ہے، اس کے لیے یہ بڑی سہولت کی بات ہے کہ وہ اپنے کم کم پرائس میں اس کو جو ہے وہ کور کر سکتا ہے، اپنا پلاٹ جو ہے وہ لے سکتا ہے. تو میں اپنے تمام سامعین سے یہ گزارش کرتا ہوں، اپنے تمام دوستوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس محفوظ سرمایہ ہے اور آپ چند سال کے لیے صبر کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ یہ سوسائٹی آپ کے لیے بہتر ہو سکتی ہے. تو میں نے بھی، جن میں دوستوں نے مجھ سے رابطہ کیا، اب بھی جو رابطہ کر رہے ہیں، میں ان کو بھی جس حد تک میں فیسیلیٹیٹ کر سکتا ہوں ان کو فائلز کچھ کی رہنمائی کی ہے، کچھ دوستوں کو فائل اس کی دلوائی بھی ہیں. آپ میں سے بھی اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو جہاں تک ممکن ہو سکا میری خدمات بھی آپ کے لیے حاضر ہیں. تو بہرحال مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ اس شارٹ ویڈیو میں آپ کو کافی حد تک انفارمیشن مل گئی ہوگی. ویڈیو کو شیئر کیجئے، دوستوں تک پہنچائیے، دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ کریم آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.